اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں ہزاروں اربوں کربوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری ویڈیو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر ہے اور اس کا پارٹ 10 ہے۔ ہو سکے تو میری ویڈیو کو مکمل سنیں اور شیطان کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حباب بن صفدہ رضی اللہ عنہ کو پرچم عنایت فرمایا اور لوگوں کو جنگ کے لیے جوش بھی دلایا۔ نامی قلعے میں سے جو لوگ یہودیوں میں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ وہاں سے صاب نامی قلعے میں پہنچ گئے تھے۔ یہ فتحات کے قلعوں میں سے ایک تھا۔ اس قلعے کا محاصرہ 2 دن تک جاری رہا۔ قلعے میں یہودیوں کے 500 جانباز تھے۔ محاصرے کے بعد اس میں سے ایک جنگ جو نکل کر میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ اس جنگجو کا نام یوشع تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ ہو گئے اور اسے پہلے ہی وار میں قتل کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی نکلا، اس نے بھی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کا نام دیال تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمار بن عقبہ غفاری رضی اللہ عنہ نکلے۔ انہوں نے ایک دم دیال کی کھوپڑی پر وار کر دیا اور بولے، لے سنبھال، میں ایک غفاری ہوں۔ دیال کے پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا وہ۔ اب یہودیوں نے زبردست حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا اور وہ ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ یہودی آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے سے اتر کر نیچے کھڑے تھے۔ اس حالت میں حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور پھر جم کر لڑتے بھی رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو وہ پلٹ کر یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے یہودیوں پر ایک بھرپور وار حملہ کیا۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے دشمن پر زبردست یلغار کی۔ یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہوئے یہاں تک کہ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے۔ اندر گھستے ہی انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اب مسلمانوں نے یلغار کی اور یہودیوں کو قتل کرنے لگے، 7 مہینے گرفتار بھی کرنے لگے۔ آخر پھر انہوں نے قلعہ فتح کر لیا۔ اس قلعے میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر گیہوں، کھجوریں، گھی، شہد، شکر، زیتون کا تیل اور چربی ہاتھ آئی۔ یہاں سے مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان بھی ہاتھ لگا۔ اس میں منجنیق، زرہیں، تلواریں وغیرہ شامل تھیں۔ اس قلعے سے جو یہودی جان بچا کر باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے قلعہ نامی قلعے میں پناہ لی۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرے کو 3 دن گزرے تھے کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے ابو القاسم، آپ اگر میری جان بخشی کر دیں تو میں آپ کو ایسی اہم خبریں دوں گا کہ آپ اطمینان سے قلعہ فتح کر لیں گے، ورنہ آپ اگر اس قلعے کا 1 مہینے تک بھی محاصرہ کیے رہے تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس قلعے میں زمین دوست نہریں ہیں۔ وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں۔ اب اگر ان کا پانی بند کر دے تو یہ لوگ آسانی سے شکست مان لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایمان دے دی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ان نہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بھی بند کر دیا۔ اب یہودی قلعے سے باہر نکلنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ خون ریز جنگ ہوئی اور آخرکار یہودیوں کو شکست ہوئی۔ اسی طرح مسلمانوں نے فتحات کے 3 حصے بھی فتح کر لیے۔ اب وہ شک کے قلعوں کی طرف بڑھے۔ اس میں بھی کئی قلعے تھے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ ابا کی طرف بڑھے۔ یہاں زبردست جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے یہودیوں میں سے ایک جنگ جو باہر نکلا، اس کا نام غزوال تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی للکار پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ آگے آئے۔ انہوں نے نزدیک پہنچتے ہی غزوال پر حملہ کر دیا۔ پہلی ہی وار میں اس کا دایاں ہاتھ کلائی پر سے کٹ گیا۔ وہ زخمی ہو کر واپس بھاگا۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور بھاگتے بھاگتے دوسرا وار کیا۔ یہ وار غزال کی ایڑی پر لگا۔ زخم کھا کر وہ گرا۔ اسی وقت حباب رضی اللہ عنہ نے اس کا کام بھی تمام کا تمام کر دیا۔ اس وقت ایک اور یہودی مقابلے کے لیے نکلا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان آئے لیکن وہ اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہودی اپنی جگہ کھڑا رہا۔
اس مرتبہ اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور نزدیک پہنچتے ہی اس پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے وار میں انہوں نے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا اور دوسرے وار میں اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ پھر کسی یہودی نے میدان میں آ کر مسلمانوں کو نہ للکارا۔ اس پر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے پر حملہ کر دیا۔ مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے۔ ان میں سب سے آگے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس قلعے سے بھی مسلمانوں کو بہت مال حال لگا، مویشی اور کھانے پینے کا سامان بھی ملا۔ قلعے میں جو لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شک کے دوسرے قلعے میں پناہ لی۔ اس کا نام قلعہ بڑی تھا۔ شک کے دو ہی قلعے تھے، ایک آبا اور دوسرا بڑی قلعہ۔ بڑی میں یہودیوں نے بہت زبردست حفاظتی انتظام کر رکھے تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں پر بہت سخت تیر اندازی بھی کی، پتھر بھی برسائے، بعض سے تو اس جگہ آ کر گرے جہاں آپ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو قلعے کی طرف پھینک دیا۔ اس کے پھینکنے سے یہ قلعہ لرز اٹھا، یہودی بھاگ نکلے۔ یہاں سے بھی مسلمانوں کو بہت سا مالی غنیمت ہاتھ آیا، یہودیوں کے برتن بھی ہاتھ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان کو دھو کر استعمال میں لاؤ۔ اسی طرح فتات اور شک کے 5 قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان جگہوں سے بھاگنے والے یہودیوں نے قتیبہ کے قلعوں میں پناہ لی۔ قتیبہ کے بھی 3 قلعے تھے۔ ان میں سب سے پہلے قلعے کا نام گوس تھا، دوسرے کا وطی اور تیسرے کا نام سلاسم تھا۔ ان تمام تر قلعوں میں غوث کا قلعہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا۔ مسلمان 20 دن تک اس کا محاصرہ کیے رہے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قلعے کو بھی فتح کرا دیا۔ اس قلعے سے حضرت صفیہ بنت حیy بن اخطب گرفتار ہوئی۔ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ مسلمان ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئی۔ کموز کی فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ تی اور قلعہ سلاسم کا محاصرہ بھی کر لیا۔ دونوں کا محاصرہ 14 دن تک رہا، مگر دونوں میں سے کوئی شخص باہر نہ نکلا۔ 14 دن بعد انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ اس شرط پر صلح ہوگی کہ یہ یہودی اپنی بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں گے اور بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں لے جائیں گے۔ اسی طرح یہ دونوں قلعے بغیر خون ریزی کے فتح ہوئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ ایک ایسا بڑا خزانہ لگا۔ خیبر ہی میں آپ کی خدمت میں اشعری اور دوسی قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے۔ اشعری لوگوں میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے اور دوسروں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان حضرات کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ اس موقع پر وہاں لوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال بھی کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کے رہنے والے بہت سے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی۔ اس کو سن کر یہ لوگ رو پڑے اور پھر ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبردست خاطر تواضع فرمائی اور فرمایا، ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت افزائی کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ جب مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے تو بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ اس وقت وہاں سے ان کو بہت عزت افزائی ہوئی تھی۔ حبشہ سے جو لوگ آئے تھے ان میں سے حضرت حیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ حیبہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ حبشہ میں رہتے ہوئے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ مکہ سے دوسری ہجرت کے موقع پر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس وقت ان کا پہلا خاوند عبداللہ بن تجش تھا۔
جو ان کے ساتھ تھا، لیکن حبشہ پہنچ کر وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا اور اسی حالت میں وہ مر بھی گیا تھا، جبکہ حیبر رضی اللہ عنہ اسلام پر قائم و دائم رہی تھی۔ 7 ہجری محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ حمری رضی اللہ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ حیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دے۔ چنانچہ یہ نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت حیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک خواب بھی دیکھا تھا۔ اس میں انہیں کوئی پکارنے والا ام المومنین کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس سے حیبہ رضی اللہ عنہ گھبرا سی گئی تھی۔ جب انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو تب انہیں اس تعبیر کی جو خواب تھی وہ معلوم ہوئی۔ ان کا مہر بھی شاہ نجاشی کی طرف سے ادا کیا گیا تھا۔ شادی کا کھانا بھی انہی کی طرف سے کھلایا گیا۔ نجاشی کی جس کنیز کے ذریعے یہ سارے معاملات طے ہوئے، وہ کنیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی، اور انہوں نے اپنے ایمان لانے کا پیغام حضرت حیبہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ آپ کو جب اس کنیز کا پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اس پر سلامتی ہو۔ خیبر کی فتح کے بعد وہاں کی ایک بستی فدق کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جو لوگ حاضر ہوئے ان کے سردار کا نام نون بن یوشع تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم اس بات پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جان بخشی کر دی جائے اور ہم لوگ اپنا مال اور سامان لے کر فدق سے جلا وطن ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی۔ اس کے سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہودیوں نے فدق کا نصف دینے کی بھی بات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا تھا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا بہتر ہوگا کہ فدق کی یہ بستی چونکہ جنگ کے بغیر حاصل ہو گئی تھی، اس لیے یہ مال فے تھا، یعنی دشمن سے جنگ کیے بغیر حاصل کیے جانے والا مال، جس کے خرچ کا مسلمانوں کے حکمران کو اختیار ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمدنی میں سے اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ بنی ہاشم کے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی اسی کی آمدنی سے فرماتے تھے۔ بنی ہاشم کی بیواؤں کی شادیاں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ فدق کا علاقہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا، لہٰذا مجھے وراثت میں ملنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست بھی کی کہ فدق کا علاقہ انہیں دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں مسئلہ سمجھایا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئی اور پھر دوبارہ انہوں نے یہ مطالبہ نہ کیا۔ جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پہنچے تھے، اس وقت کھجوریں ابھی پکی نہیں تھیں، چنانچہ کچی کھجوروں کو کھانے سے اکثر صحابہ کرام بہار میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پریشانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، گھروں میں پانی بھر لو اور ٹھنڈا کر لو۔ فجر کے وقت اللہ سبحانہ کا نام پڑھ کر اس پانی کو اپنے اوپر ڈالو۔ صحابہ نے اس ہدایت پر عمل کیا تو ان کا بہار جاتا رہا۔ خیبر کی جنگ میں سلمہ بن اکور رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کے زخموں پر دم کیا، انہیں اسی وقت آرام آ گیا۔ اس غزوے میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کوئی اونٹ کی جگہ نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی اونٹ کی جگہ نظر نہ آئی، البتہ انہیں ایک اکیلا درخت نظر آیا۔ انہوں نے بتایا کہ صرف درخت نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادھر ادھر دیکھو کوئی اور اونٹ کی چیز نظر آتی ہے۔ اب انہوں نے پھر ادھر ادھر دیکھا تو ایک درخت کافی دور نظر آیا۔
انہوں نے اس درخت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں درختوں سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں، یعنی آپس میں مل جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان درختوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ دی، فوراً دونوں درخت حرکت میں آئے اور ایک دوسرے سے مل گئے۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پردہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فارغ ہونے کے بعد دونوں درخت پھر اپنی اپنی جگہ پر لوٹ گئے۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو ایک عورت مسلمانوں کی طرف آتی نظر آئی۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو بکری کی گوشت کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہے۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ یہ مرحد کی بھتیجی اور سلام بن مشکم یہودی کی بیوی تھی۔ یہ بات معلوم کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ گئی۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کیا، پھر اس کو بونا اور اس کے دستی والے حصے میں زہر ملا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر واپس تشریف لائے تو اس عورت کو منتظر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنے کا سبب پوچھا تو بولی، اے ابوالقاسم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ہدیہ لائی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کا ہدیہ لے لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس وقت وہاں بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی سے کھانا شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی بشر بن برا نے بھی دستی سے گوشت کا لقمہ منہ میں ڈال لیا اور اسے نگل گئے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی لقمہ صرف منہ میں ڈالا تھا اور دوسرے لوگوں نے دوسری جگہوں سے لقمہ لیا۔ یوں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا، فوراً اگل دیا اور فرمایا، ہاتھ روک لو، یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ اس وقت بشر بن برا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو لقمہ میں نے کھایا تھا اس میں مجھے کچھ محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو صرف اس لیے نہیں اگلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا حرام ہوگا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لقمہ اگل دیا تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اگل دیا۔ اس کے بعد ان کا رنگ نیلا ہو گیا۔ وہ 1 سال تک اس زہر کے زیر اثر رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ اس نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کس نے بتائی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے گوشت کے اسی ٹکڑے نے یہ بات بتائی جو میں نے منہ میں رکھا تھا۔ اس نے اقرار کیا، ہاں میں نے زہر ملایا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لوگوں نے خیبر کی جنگ میں میرے باپ بھائی اور میرے شوہر کو قتل کیا اور میری قوم کو تباہ کیا، اس لیے سوچا کہ اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تو اس زہر کے ذریعے ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کو اس زہر سے پہلے ہی خبر ہو جائے گی۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، البتہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا تو اس سے بدلہ لیتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس وقت وہ فوت نہیں ہوئے تھے، لیکن جب بعد میں زہر سے ان کی موت واقع ہو گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو، زینب جو تھی، کو بدلے میں قتل کروا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت اس زہر کا اثر محسوس کیا تھا اور فرمایا تھا، اس زہر کے اثر سے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ غز خیبر کی جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ خیبر کی جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس بارے میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور ہیبت عطا کرنے کا ارادہ فرمایا
تو اچانک میرے دل میں اسلام کی طرف پیدا فرما دی اور مجھے ہدایت کا راستہ نظر آنے لگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ہر موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت میں سامنے آیا اور ہر بار ہی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہمیشہ ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول بالا ہو رہا ہے۔ پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مکہ شریف میں تشریف لائے تو مکہ سے غائب ہو گیا تاکہ آپ کے مکہ میں داخل کا منظر نہ دیکھ سکوں۔ میرا بھائی ولید بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ مجھ سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے مکہ پہنچ کر مجھے تلاش کرایا مگر میں وہاں تھا ہی نہیں۔ آخر اس نے میرا نام خط لکھا۔ اس خط کے الفاظ یہ تھے: میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہی ہے کہ تم جیسا آدمی آج تک اسلام سے دور بھاگتا پھر رہا ہے، تمہاری کم عقلی پر تعجب ہے مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ بہت جلد اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لائے گا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس جیسا شخص اسلام سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف استعمال کرے تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور ہم دوسروں کے مقابلے میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اب بھی موقع ہے کہ جو کچھ تم کھو چکے ہو اسے پالو۔ تم بڑے اچھے اچھے موقع کھو چکے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا یہ خط ملا تو مجھ میں جاننے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ دل اسلام کی محبت میں گھر کر گیا۔ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ پھر رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتہائی تنگ اور خشک علاقے میں ہوں، لیکن پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک نہایت سے سرسبز اور بہت بڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے کہا صفوان، تم دیکھ رہے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب و عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، کیونکہ حقیقت میں ان کی سربلندی خود ہماری ہی سربلندی ہوگی۔ اس پر صفوان نے کہا میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لے میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں نے سوچا اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے، لہٰذا اسے امید رکھنا فضول ہے۔ چنانچہ سے مایوس ہو کر میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس گیا اور اسے بھی وہی بات کہی جو صفوان سے کہی تھی، مگر اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے کہا اچھا ہے، لیکن تم میری بات کو راز میں رکھنا۔ جواب میں اکرمہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ سے ملا۔ یہ میرا دوست تھا۔ اس کے بھی باپ اور بھائی وغیرہ غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے، لیکن میں نے اسے دل کی بات کہہ دی۔ اس نے فوراً میری بات مان لی۔ ہم نے مدینہ شریف جانے کا وقت اور دن اور جگہ طے کر لی۔ ہم دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ملے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ہم نے بھی انہیں مرحبا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے صاف صاف کہہ دیا اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فوراً بولے میں بھی تو اس لیے جا رہا ہوں۔ اس پر تینوں خوش ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ آخر حرہ کے مقام پر پہنچ کر ہم نے اپنی سواریوں سے اترے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے بہترین لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے گئے۔ اسی وقت میرے بھائی ولید ہم تک پہنچ گئے اور بولے جلدی کرو، اللہ کے رسول تمہاری آمد پر بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ہم اب تیزی سے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے۔
میں جانتا تھا کہ تم عقلمند ہو، اس لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر آ کر کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام قبول کرنا سابقہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما آگے آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے دراصل اس سے پہلے شاہ حبشہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح ایک تابعی کے ہاتھ پر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا، کیونکہ نجاشی صحابی نہیں ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تابعی وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ گھوڑ سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ یہ تھی تفصیل ان تین حضرات کے ایمان لانے کی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم، ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی معاملات میں میرے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران بھی ہمارا یہی درجہ رہا۔ صلح حدیبیہ میں تو طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں گے، البتہ انہیں آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ کرام تھے۔ روانہ ہوتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے ان سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے، چنانچہ وہ سبھی صحابہ ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے علاوہ کچھ وہ تھے جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھی۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط کے طور پر ہتھیار بھی ساتھ لیے تھے۔ مسلمانوں میں سے 100 آدمی گھوڑ سوار تھے، ان کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کے دروازے پر احرام باندھ لیا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہتھیار دیکھے تو وہ بکھلا کر مکہ معظمہ پہنچے اور قریش کو بتایا کہ مسلمان ہتھیار لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ تو گھوڑ سوار دستہ بھی ہے۔ قریش یہ سن کر بدحواس ہوئے اور کہنے لگے، ہم نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو اس معاہدے کے خلاف ہو، بلکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ جب تک صلح نامے کی مدت باقی ہے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ پھر آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بنیاد پر ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ آخر قریش نے مکرس بن حفص کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہتھیار بند ہو کر حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جبکہ معاہدہ یہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے، معاہدے کے تک صرف میانوں میں رکھی ہوئی تلواریں ہمارے ساتھ ہوں گی، باقی ہتھیار ہم باہر چھوڑ کر جائیں گے۔ مکرس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر اطمینان کا اظہار کیا اور قریش کو جا کر اطمینان دلایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخلے کا وقت آیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ سے نکل کر کہیں چلے گئے۔ ان لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض تھا، دشمنی تھی۔ وہ مکہ معظمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے نکل گئے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں تلواریں لیے چل رہے تھے اور سب لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے باقی ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ محفوظ کرا دیے تھے، وہ جگہ حرم سے قریب ہی تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے مقرر بھی کیا گیا تھا۔ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت مدت بعد دیکھا تھا، وہ انہیں کمزور کمزور سے لگے تو آپس میں کہنے لگے، یہ سب کہ وہاں نے مہاجرین کو کمزور کر دیا ہے۔
یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے گا جو ان مشرکوں کو اپنی جسمانی طاقت دکھائے گا۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی اکڑ اکڑ کر اور سینہ تان کے چلیں اور مشرکوں کو دکھا دے کہ ہم پوری طرح طاقتور ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے رمل شروع کیا تو مکہ کے دوسرے مشرکوں نے ان مشرکوں سے جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور بتایا تھا کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ انہیں یثرب کے بہان نے کمزور کر دیا ہے، حالانکہ یہ تو پوری طرح طاقتور نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اس طرح اپنے اوپر ڈال رکھی تھی کہ دایاں کندھا کھلا تھا اور اس کا پہلو بائیں کندھے پر تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ اس طرح چادر لینے کو استباء کہتے ہیں اور اکڑ کر چلنے کو ریمل کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں پہلا استباء اور پہلا ریمل تھا۔ اب حج کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے، انہیں یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدے کے مطابق 3 دن تک مکہ معظمہ میں ٹھہرے۔ 3 دن پورے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے باہر نکل آئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ ان کا پہلا نام برا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے اور محبوب بندوں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو جس جس دنیا کے کونے میں ہے سب پر اپنی خیر فرمائے اور دشمنوں کو ہمارے نست و نبود کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔